السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. برادران عزیز، جیسے ہم سب جانتے ہیں ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سنیں اور سیکھیں اور یہ کوشش کریں کہ اس سیرت طیبہ سے اپنی زندگی میں نور کو حاصل کریں، روشنی ہماری زندگی میں خوب اس سیرت طیبہ سے عام ہو جائے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری یہ جزیرے عرب میں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس کائنات کے لیے رحمت اور اللہ کی نعمت عظمیٰ کے طور پر۔ برادران عزیز، اس سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ کہ سرور کائنات جب تشریف لائے تو اس سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کا اثر ہے وہ کب سے ہے، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، اللہ جب فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا جو مصداق ہے، جو حدود ہے، وہ بڑے وسیع ہے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ صرف اسی امت تک اس رحمت کا اثر ہے، ویسے نہیں۔ اس رحمت کا جو اثر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور پہلے سے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اور یہ بات کو بار بار سنتے اور سمجھتے ہیں کہ حضور پاک کا یہاں تشریف لانا یہ آپ کا ظہور ہے، لباس بشری میں آپ کا تشریف لانا، لیکن حقیقت اور آپ کا جو وجود ہے وہ بہت پہلے سے ہے، اور اس پر قرآن بھی شاہد ہے اور احادیث کریمہ بھی گواہ ہے۔ جیسے وہ مشہور حدیث پاک ہم نے بار سنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا: کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ کیا فرمایا کہ سنن ترمذی کی حدیث کے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی ان کی خلقت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا بین الجسد والروح، کہ جسم اور روح یہ دونوں ابھی الگ الگ تھے۔ آدم علیہ السلام کی خلقت مکمل نہ ہوئی تھی، تب بھی حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جانان عزیز، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا، نبی ہونا یہ صفت ہے، اور صفت جو ہوتی ہے یہ بغیر موصوف کے قائم نہیں ہوتی، تو اگر ذات ہوگی تبھی صفت ہوگی۔ اور حضور پاک کا یہ فرمانا کہ میری نبوت اس وقت بھی قائم تھی جبکہ ابھی آدم علیہ السلام کی خلقت مکمل نہیں ہوئی تھی، یہ بتانا ہے کہ حضور پاک تب بھی موجود تھے جب ابھی آدم علیہ السلام بھی نہیں پیدا۔
برادران عزیز، اسی مفہوم کو تقویت دینے والی دیگر احادیث بھی موجود ہیں، جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے کسی کی خلقت ہوئی تو کس چیز کی؟ حضور پاک نے فرمایا اے جابر تمہارے نبی کے نور کی خلقت۔ سب سے پہلے اللہ نے حضور پاک کے نور کو پیدا فرمایا، اور حقیقت بات سمجھنے والی بھی وہی ہے کہ سب سے زیادہ جو عزیز تر ہوتا ہے اسی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جب خلقت کا وجود اللہ نے چاہا، رب نے چاہا کہ مخلوق پیدا کرے، تو سب سے پہلے کسی ذات گرامی کو اللہ نے پیدا کیا تو حضور پاک کی ذات کو دونوں احادیث ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے وہ حدیث پاک بھی سنی ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اللہ نے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے علی کے نور کو پیدا فرمایا، اور ہم ہزاروں برس رب کی عبادت میں مصروف رہے، اس کے بعد دیگر خلقت اور مخلوقات پیدا ہوئی۔ برادران عزیز، احادیث ہمیں بتا رہے ہیں، اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ حضور پاک کا اس جہاں میں تشریف لانا بظاہر آخر الانبیاء خاتم الانبیاء ہے، ختم نبوت کے ساتھ حضور پاک تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کا ظہور، آپ کا وجود اور آپ کی خلقت اللہ نے سب سے پہلے، آپ کو بھیجا آخر میں ہے لیکن پیدا فرمایا سب سے پہلے ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا اور پاک رحموں سے پاک سلبوں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ میں اس دنیا میں جنم فرما۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر پھر بنو کنانہ میں عدنان، کنانہ، اور ایسے ہی ہوتے ہوئے حضرت ہاشم و حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ تک یہ سلسلہ پہنچا۔ برادران عزیز، حضور پاک کی تشریف آوری اس جہاں میں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمین و آسمان کے ہر ایک جہت، ہر ایک کونے کو کھنگال دیا، خطے ارض کے ہر ایک بندے کو میں نے جانچ لیا، اور جتنے خاندان، جتنے سلسلے، جتنے خاندان دنیا میں چل رہے ہیں، ان ساروں کی خاندانی فضیلتوں معیار کو بھی میں نے جانچ لیا، لیکن میں نے آپ کے خاندان کی طرح کوئی خاندان نہیں پایا، آپ کے گھر سے افضل کوئی اور گھر نہیں پایا، آپ کا خاندان میں نے ساری کائنات میں سب سے افضل پایا ہے، آپ کا جو شجرہ مبارکہ ہے سب سے زیادہ افضل ترین کسی کا شجرہ ہے تو آپ کا شجرہ۔ برادران عزیز، یہاں بات عرض کرنے کی ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے حضرات بھی موجود ہیں، یہ فکر کے ساتھ جینے والے بھی موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین گرامی اور آپ کے آباء و اجداد مومن تھے یا نہیں تھے، اس پر بات ہوتی ہے۔ اور نعوذ باللہ بہتوں کا یہ فکر ہے کہ حضور پاک کے جو والدین گرامی ہیں وہ مومن نہیں تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے، یعنی یہ فکر کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ حدیث پاک بڑی کافی ہے کہ جہاں پر حضرت جبرائیل یہ عرض کر رہے ہیں کہ سب سے بہترین گھرانہ آپ کا گھرانہ دیکھا،
برادران عزیز، اللہ کے پاس جو بہترین ہوتی ہے، اللہ کے پاس جو مقام ہوتا ہے، اللہ کے پاس جو مرتبہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد ایمان ہوتی ہے۔ رب مال و متا کے طور پر عزت، توفیق، عظمت نہیں دیتا۔ رب کے پاس معیار عظمت، معیار فضیلت، مال و متا، دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی طاقت نہیں ہے۔ رب کے پاس اگر عزت ہے تو ایمان سے ہے، رب کے پاس مقام ہے تو ایمان سے ہے، کہ اگر وہ ایمان والا ہے تو وہی عزت والا ہے، وہی وقار والا ہے، وہی اللہ کے پاس مقام والا ہے۔ ورنہ اللہ کے پاس مقام دنیاوی معلومات سے حاصل نہیں ہوتا، دنیاوی طاقت سے حاصل نہیں ہوتا، دنیاوی عزت سے رب کے پاس عزت نہیں ملتی۔ رب کی عزت کا مستحق بندہ کبھی بنتا ہے جب اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اور جبرائیل امین آ کر عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ افضل ترین کسی خاندان کو پاتا ہوں تو آپ کے خاندان کو پاتا ہوں۔ رب نے سب سے زیادہ عزت والا خاندان بنایا ہے تو آپ کا خاندان بنایا ہے۔ اور یہ عزت و اکرام رب کی طرف سے ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک کا سارا شجرہ ایمان والوں سے بھرپور ہے۔ تبھی تو رب ان کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کسی غیر مومن کی تعریف کرے، ان کو فضیلت، ان کی عظمت بیان ہو؟ کیونکہ رب کے پاس معیار عظمت ہے تو ایمان ہے۔ برادران عزیز، اس کی دلیل ہم کو وہ آیت کریمہ بھی سمجھا رہی ہے کہ جہاں رب فرماتا ہے وَتَخَلُّقَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب، ہم نے آپ کو ساجدین میں منتخب کیا ہے۔ آپ کا نور مبارک جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی سے صلب میں گیا اور وہاں سے جو پھر منتقل ہوا تو ہر ایک ذات جو آپ کو حامل تھی، جو آپ کو اٹھائی ہوئی آپ کی متحمل تھی، وہ سجدہ کرنے والی ذات تھی۔ اگر وہ کسی صلب میں تھے تو صلب سجدہ کرنے والی ذات کا صلب تھا، اگر رحم تھا تو سجدہ کرنے والوں کا رحم تھا۔ ایک ذات بھی آپ کے خاندان میں ایسی نہیں آئی کہ جس کو آپ کی نسبت ملی ہو اور وہ سجدہ کرنے والا ہو۔ اس آیت کریمہ سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور پاک کے خانوادے میں ہر ایک فرد اللہ کی عبادت کرنے والا، سجدہ کرنے والا رہا۔ پھر کیسے آپ کے والدین کی ایمان کا گفتگو ہوتی؟ لوگ آج جو حضور پاک کے والدین کے ایمان پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک، یا تو کم علمی ہو سکتی ہے، یا پھر ایک یہ کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہونا ہے، اپنے آقا سے ایک مومن کا تعلق ہونا ہے، وہ تعلق پیدا نہیں ہوا۔ وہ رحمت کا اثر جو محسوس ہونا ہے، وہ رحمت کا اثر محسوس نہیں ہوا۔ وہ شمع ایمان جو دل میں جلی ہے، وہ شمع ایمان دل میں نہیں جلی، اس لیے یہ کیفیت ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان کی شمع جلی ہو تو پھر اسے ہدایت کی حاصل ہوتی ہے، اس کے آنکھ بھی روشن ہو جاتے ہیں، اس کا قلب بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اور قلب روشن ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ قلب کا اندھیرا ہے جو لوگوں کو اس فکر کی طرف لے جا رہا ہے۔ آنکھیں تو کھلی ہے لیکن دل پر مہر پڑ جائے تو پھر یہ فکر ان کے اندر عام ہوتی ہے۔ جبکہ سامنے ہمارے قرآن ہے، سامنے ہمارے حدیث ہے، جہاں پر حضور پاک خود فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے پاک رحموں سے پاک سلموں کو منتقل کیا، اور رب کے پاس باقی کا معیار بھی ایمان ہے۔ حضرت عزیز، اب رہی بات، کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اگر ایمان والے ہیں تو حضور پاک نے تو اعلان نبوت 40 برس کے بعد کی، حضور پاک کی تشریف آوری کے 40 برس بعد حضور پاک نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو پھر وہ ایمان والے کیسے ہوئے جبکہ حضور پاک نے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا، اللہ کی طرف بلایا نہیں تھا، تو پھر وہ اللہ کو ماننے والے کیسے ہوئے؟ ان کو ایمان کی دولت کیسے ملی؟ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ ان کو جاننا چاہیے کہ
جہاں کسی نبی کی نبوت قائم نہ ہو، پیغام نبی موجود نہ ہو، اگر کوئی نبی ان کی ہدایت کے لیے وہاں تشریف فرما نہ ہو، تو اس زمانے کو کہتے ہیں ایام فترت۔ کیا کہتے ہیں؟ ایام فترت، کہ وہاں کوئی نبی موجود نہیں ہے، کوئی نبی علیہ السلام کی پیغام وہاں تبلیغ وہاں جاری نہیں ہے، اور ویسے حال میں ویسے زمانے میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں اس زمانے کو ایام فترت کہتے ہیں، اور ان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے۔ ان سے سوال کس بات کا ہوگا؟ کیونکہ نبی موجود نہیں، شریعت موجود نہیں، احکام موجود نہیں، پیغام موجود نہیں، اب ان کے لیے ضروری کیا ہے؟ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہو، اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کو ماننے والے ہو، اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہ ان پر لازم ہے۔ اور آپ اگر اٹھا کر دیکھیں تاریخ تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ حضور پاک کے جو جد امجد گزرے ہیں، آپ کے دادا جان، آپ کے پردادا جان، آپ کے والد گرامی، یہ سب کے سب واحد گزرے۔ یہ وہ جو ہم غار ثور کی بات کرتے ہیں، وہ غار حرا کی جو بات ہم سنتے ہیں، وہاں کی عبادتوں کے واقعات سنتے ہیں، وہ جو عبادت کا سلسلہ ہے وہ حضور پاک کے آباء و اجداد سے چلتا ہوا تھا، کہ آباء و اجداد آپ کے اس غار میں جا کر تنہا اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی یاد میں منہمک رہتے تھے۔ انہوں نے، آپ دیکھیں گے ان سے کبھی بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی جہاں پر انہوں نے بت پرستی کی ہوگی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی ضرور حفاظت کی ہے، خدمت کی ہے، لیکن کبھی بت پرستی ان سے ثابت نہیں۔ ان سے یہی ثابت ہے کہ وہ رب کا ذکر کرتے تھے، غاروں میں پہاڑوں میں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اتر کر آتے تھے، پھر وہاں چلے جاتے تھے، اور ایک کے بعد ایک دوسرے کو وہاں پر مقرر فرماتے تھے کہ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ برادران عزیز، تو ایسے بہت سے شواہد ہم کو ملیں گے کہ جہاں پر یہ بات ثابت ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے آباء و اجداد سب کے سب توحید پر رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دیے ہیں، خانہ کعبہ کے اس رب کی عبادت کرتے تھے جس نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ برادران عزیز، اب سلسلہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ہاشم کا معاملہ ہے۔ حضرت ہاشم یہ حضور پاک کے پردادا ہیں۔ آپ اس خطے کے بڑے باعظمت شخصیت، مکہ مکرمہ اور خصوصاً خانہ کعبہ کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ، اور آپ کی یہ خوبی تھی کہ آپ وہاں جتنے زائرین آتے تھے، جتنے اللہ کے گھر کو زیارت کرنے والے وہاں حاضر ہوتے تھے، ان سب کی خدمت کا ذمہ آپ کا تھا، ان کے کھانے پینے کا ذمہ آپ کا تھا، ان کے رہنے کا ذمہ آپ کا تھا، سارے جتنے آئے سب کے ذمہ دار حضرت ہاشم۔ برادران عزیز، تو یہ آپ کا مزاج، اور آپ بہت سخی، غریب پرور، لوگ آپ کو بے تحاشا محبت کرتے ہیں، آپ سے لوگ جڑے رہتے، آپ کے اخلاق و کردار سے لوگ متاثر ہوتے، کہ حضرت ہاشم کا کردار، اور جو بنو ہاشم چلا ہے یہ آپ ہی کے نام سے چلا۔ آج بھی جو خاندانی کی پہچان ہے وہ حضرت ہاشم کے نام سے بنو ہاشم کی پہچان ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد آپ کے شہزادے حضرت عبد المطلب، یہ حضور کے دادا جان، حضرت ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب ذمہ دار بنے، اور آپ خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے بنے، وہاں کے زائرین جتنے آتے سب کے ذمہ دار آپ ہوتے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ہی کے زمانے میں وہ واقعہ بھی رونما ہوا
کہ جب عرب کا ایک قبیلہ کسی تجارتی غرض سے سفر پر گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے کے سفر بڑے طویل سفر ہوتے تھے، مشکلات کا سامنا ہوتا تھا، کئی دن کے سفر ہوتے تھے، تو لوگ دن میں چلتے اور رات کو آرام کرتے تھے۔ برادران عزیز، یہ سب قافلہ نکلا اور ابراہیم نام ایک بادشاہ کے بادشاہت میں، اس خطہ ارض میں جہاں اس کی بادشاہت تھی، وہاں پر یہ مقام پذیر ہوئے، قیام پذیر ہوئے۔ رات کو آگ جلائی۔ ابراہیم یہ ایک نصرانی بادشاہ، اس نے یہ کیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے بارے میں سنتا تھا، اور اس بات کا اسے خیال تھا کہ یہ عرب کے جتنے لوگ ہیں، جزیرے عرب میں جتنے لوگ ہیں، سب کا مرکز کعبہ ہے۔ ہر بندہ اپنے لحاظ سے خانہ کعبہ کو جاتا ہے، سال میں ایک مرتبہ اس کی زیارت کرتا ہے، اور یہ سارے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اس کا بھی خیال ہوا کہ میں بھی ایک ایسی جگہ بناؤں کہ جہاں یہ تمام جتنے نصرانی ہیں وہ سب کے سب جمع ہو، الگ الگ سب بکھرے ہوئے نہ ہو، بلکہ ان کے اندر بھی اتحاد ہو، اجتماع ہو۔ اس نے ایک بہت بڑا گرجا بنایا۔ اس زمانے میں تعمیر اکثر لکڑیوں کی ہوا کرتی تھی۔ بہت بڑا گرجا بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ جیسے عرب والے خانہ کعبہ کو جاتے ہیں، تم اس گرجا گھر۔ اب وہ گرجا گھر ان کا مرکز بن گیا تھا۔ وہاں پر ہر اطراف اطراف کے کتنے عیسائی تھے، وہاں سب جمع ہوتے اور اپنے لحاظ سے عبادت کرتے۔ اب یہ جو عرب کا قافلہ گیا تھا، یہ اسی گرجا گھر کے قریب میں کہیں اپنا پڑاؤ ڈال کر رکا۔ رات کے وقت آگ لگائی گئی اور وہ آگ کی کچھ شعائیں، کچھ چنگاریاں، کچھ شعلے اڑے اور اس گرجا گھر پر ڈالے گئے، اور ان آگ کے شعلوں کی وجہ سے وہ گرجا گھر جل گیا۔ برادران عزیز، اب اتنی محنتوں سے بنایا ہوا گرجا گھر، بادشاہ کی خصوصی توجہ سے بنایا ہوا گرجا گھر، جب آگ کی سپرد ہو گیا، اسے بڑا غصہ آیا۔ اب وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا، غلطی سے ہو گیا تھا، ایکسیڈنٹ تھا۔ اس نے یہ بات کو مضبوط کر دیا کہ یہ عرب والوں نے اس گرجا گھر کو عمدن جلا دیا۔ بادشاہ وقت اب یہ خیال اس کے اندر مضبوط ہو گیا کہ میرے اس گرجا گھر کو جو میری محنت، میری کوشش، میرے شوق سے بنایا ہوا تھا اور سارے نصرانوں کو جمع کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا تھا، یہ عرب والوں نے اسے جلا دیا۔ برادران عزیز، بادشاہ وقت ہے، اسے غصہ آیا، اس نے یہ عزم کر لیا کہ جیسے انہوں نے میرے گرجا گھر کو جلا دیا، میں ان کے خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ موضوع اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اعلان ہو گیا کہ جنگ ہوگی، لشکر تیار ہو گیا، اور ابراہا کے لشکر کی خوبی یہ تھی کہ اس کے لشکر میں ہاتھی تھے، ہاتھیوں کا لشکر تھا۔ پہلے زمانے میں ہاتھیوں کا لشکر عام نہیں تھا، بہت سے لوگوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے ہی ہوا کرتے تھے، لیکن ابراہا کے لشکر میں ہاتھی تھے۔ اس نے ہاتھیوں والا لشکر تیار کیا اور عرب پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر دیا، اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کا یہ ارادہ کر کر وہ عرب کی طرف چلنے لگا۔ برادران عزیز، عرب والوں کو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا لشکر لے کر ابراہا آ رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو ڈھا دے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ گرجا گھر عرب والوں نے عمدن گرا دیا، اس لیے اس کا بدلہ لینا چاہتا۔ برادران عزیز، لشکر چلتا ہوا خانہ کعبہ کے قریب ہو گیا۔
مکہ مکرمہ کے قریب ہو گیا اور ایک وادی میں وہ لشکر جمع ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ لشکر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لشکر سے پہلے ایک مقدمہ نکلتا ہے، چند لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم نکلتی ہے اور وہ حالات کا جائزہ لیتی ہے، حالات کیا ہو رہے ہیں، کون کہاں ہے، کدھر ہے. حالات کا جائزہ لینے والی ٹیم نے کیا کیا، وہاں اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ جو خانہ کعبہ کے صدر ہیں، جو خانہ کعبہ کا ذمہ دار ہے، وہ خانہ کعبہ کے ذمہ دار حضرت عبد المطلب کے یہ اونٹ ہیں. انہوں نے اونٹوں کو قبضے میں لے لیا. ادھر حضرت عبد المطلب اور سردار قریش جو تھے، اس وقت کے جتنے سردار تھے قریش قبیلے کے، تمام جمع ہوئے. انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، یہ بڑا مشکل معاملہ ہمارے سامنے آ گیا ہے اور ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس بادشاہ کے لشکر کا مقابلہ کریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، الگ الگ بٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے قبیلے، ایک اتنے بڑے لشکر جرار جس میں ہاتھیوں کا لشکر ہے، اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. تو پہلے تو آپ نے یہ سمجھا دیا کہ اپنے عورتیں، اپنے بچے، اپنے جو بوڑھے ہیں انہیں وادیوں میں لے کے جائیں، پہاڑوں کے سائے میں وادیاں ہوتی ہیں، ان وادیوں میں جا کر چھپ جائیں. اب جو نوجوان ہیں وہ کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے، جتنا ہو سکتا ہے مدافعت کریں گے، جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہوگا اللہ کی مرضی. برادران عزیز، اس طور پر تمام جتنے عرب کے قبیلوں کے عورتیں، بچے اور بوڑھے تھے انہیں وادیوں میں بھیج دیا گیا. ابھی یہ معاملہ کر ہی رہے تھے کہ خبر ملی کہ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے تمام اور آپ کے ساتھ جتنے اور لوگوں کے اونٹ تھے، جانور تھے، ان پر قبضہ کر دیا. حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ ایک وفد لے کر ابرہہ سے ملنے کو گئے. برادران عزیز، اب ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتے ہیں، آدمی کی فکر کیا ہوتی ہے کہ بھائی مان متا جب قبضے میں لے لیا گیا ہے اور خانہ کعبہ پہ حملے کا ارادہ ہے، یہ خانہ کعبہ کا ذمہ دار ہے، تو اب کیا کریں گے، یہ آئیں گے، ہم سے بات کریں گے، مصالحت چاہیں گے، شاید معافی مانگیں گے، کچھ نہ کچھ ہی معاملہ ہوگا. ابرہہ بھی انتظار میں ہے کہ آنے دو، بات کریں گے، کیا چاہتے ہیں دیکھیں گے، کیا کہتے ہیں سنیں گے. اب حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ کچھ افراد لے کر ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے، ملاقات کی. ابرہہ سے کہا کہ تمہارے پاس جو ہمارے جانور ہیں، مویشی ہیں، ان کو تم آزاد کر. ابرہہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، میری امید تو یہ تھی کہ تم میرے سامنے آؤ گے اور اپنے جانوں کے لیے، اپنے مکانوں کے لیے اور خصوصاً اللہ کے گھر کی حفاظت کی بات کرو گے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے میرے سامنے تم اپنے معروضات کو پیش کرو گے، کہو گے، معافی چاہو گے. میں یہ سمجھ رہا تھا، اور تم میرے پاس آ کر اپنے مویشیوں کی بات کر رہے ہو، اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہو، اپنے غلاموں کی بات کر رہے ہو. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عبد المطلب وہاں فرماتے ہیں، اے ابرہہ، کہ خانہ کعبہ کو کیا سمجھتا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے. ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کریں. اللہ کا گھر جب سے مانتے ہیں تو یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ رب ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے، اور وہی رب ہے جو اس خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا بھی ہے. ہمارے ذمے جو ہے ہم نے وہ پوچھا ہے، یہ ذمہ تو رب کا ہے، ہم تو خادم ہیں، خدمت کرتے ہیں. حفاظت کرنا رب کے ہاتھ میں، قدرت اس کی چلتی ہے. حضرت عزیز، ایسا جملہ سب ایک حضر ہو کر حیران ہو کر سننے لگے، یہ کیسی بات ہے. درحقیقت جو گفتگو ہونی تھی، کچھ موڈ تھے چھوڑ دیے گئے. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی بات آپ وہاں در و دیوار کے پاس حاضر ہوتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، پروردگار یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرما. ہماری طاقت نہیں کہ تیرے گھر کی حفاظت ہو، تو جو چاہے وہ ہوتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، تو حفاظت فرما. برادران عزیز، سورہ فیل ہم نے سنا،
अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। रब फरमाता है हबीब क्या आपने नहीं देखा हमने असहाबे फील के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, क्या हमने उन्हें ज़लील और ख़ार रुस्वा नहीं कर दिया? व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, क्या हमने छोटे छोटे अबाबील परिंदे उनके तरफ नाजिल कर दिए? तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, कि वो छोटे छोटे कंकरों को लेकर अपनी चोंच में अपने पैरों में गुजरते हैं और उन पर मारते हैं। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, और ऐसा कर देते हैं कि वो हाथी, वो लश्कर जर्रार जिस पर लोगों को नाज था, फूसों की तरह बिखर गए, फूसा बनकर बिखर गए। क्या आपने इस मंजर को नहीं देखा? अल्लाह इस वाक़े को कुरान में बयान करता। और बात यूं ही हुई, अबरहा जब अपनी ताकत के नशे में चूर होकर हाथी पर सवार होकर, उसके हाथी का नाम मिलता है महमूद, उस हाथी पर सवार होकर जब खाने काबा की तरफ आगे बढ़ा तो अबाबील छोटी छोटी चिड़िया जो वहां मक्के मुकर्रमा में हाजिर हुए उन्होंने देखा होगा, छोटी चिड़िया होती है अबाबील और वहीं पर नजर आती है, उसके अलावा कोई और जगह तो चिड़िया नजर नहीं आई। जो अबाबील खाने काबा के पास नजर आती है वो छोटी छोटी चिड़ियाएं उड़ी और एक लश्कर चिड़िया का उस लश्कर हाथी पर मंडराने लगा। पहले तो लोगों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये चिड़ियाएं हमारे ऊपर क्यों मंडरा रही है, ये छोटी छोटी चिड़ियाएं हमारे अतराफ में परिंदे घूम रहे हैं, क्या बात है, किसको डर होगा छोटी चिड़िया से? लेकिन उन्हें मालूम नहीं है जब रब किसी से काम लेना चाहता है तो जिसे चुन लेता है वो काम वाला हो जाता है, जिससे चाहता है काम ले लेता है। और रब ने अपनी कुदरत का ऐसा करिश्मा दिखा दिया, रब ने ऐसा एक मौजज़ा हमारे सामने बनाकर पेश कर दिया कि रब ने छोटी चिड़ियाओं को हुक्म दिया, ए चिड़िया अपनी चोंच में कंकर ले ले, अपने पैर में कंकर ले ले और इस हाथी पर मार देना। अक्ल तस्लीम नहीं करती कि एक छोटा सा कंकर हाथी पर गिर जाए और हाथी नीस्तो नाबूद हो जाए, लेकिन यहाँ जान लो वहाँ कुदरत कंकर में नहीं, ताकत कंकर में नहीं, ताकत चिड़िया में नहीं है। ताकत किसी की है तो रब की ताकत है, कुदरत किसी की है तो रब की है। और रब बता रहा है कि चीज छोटी होगी, अगर उसकी कुदरत उसकी ताकत उस चीज के साथ है तो बड़ों को ढेर कर देगी। अगर हम अपने आप को भी कमतर नाकिस कमजोर समझते हैं तो अपने ताल्लुक को रब से जोड़ लीजिए। जिसको रब का ताल्लुक मिल जाए, जिसके साथ रब की ताकत हमीयत हो जाए, ज़ाहिर वो छोटा हो लेकिन बड़ों पर भारी पड़ जाता है। अबाबील का ये वाक़या हमें समझा रहा है कि जिसका ताल्लुक रब से होता है, जिसके साथ रब की ताकत होती है, जिसके साथ रब का हुक्म होता है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उसके साहिर को नहीं देखा जाएगा, उसके जिस्म को नहीं देखा जाएगा, उसकी ताकत को नहीं देखा जाएगा, अब देखा जाएगा तो उसकी निस्बत को देखा जाएगा, उसके पीछे कार फरमा कुदरत को देखा जाएगा, जो कुदरत रब की कुदरत है। वो लोग अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, अगर तुम ताकत चाहते हो तो अपना ताल्लुक रब से जोड़ लो। दर दर भटकने वालों लोगों के पास जाना छोड़ो, अपने आप को रब के सामने पेश कर दो, रब के सामने सत्तरेज हो जाओ, रब को पुकारो। और अगर रब की ताकत तुम्हारे साथ हो जाएगी, इस सारी दुनिया तुम्हारे सामने ज़ेर हो जाएगी। हमारे सामने लश्कर अबाबील भी है, लश्कर जर्रार हाथियों वाला लश्कर फील भी है। हमने देखा लश्कर फील में बज़ाहिर बहुत असबाब है, बहुत मालो मता ताकत हथियार सब कुछ है, लेकिन अबाबील के लश्कर में बज़ाहिर कोई ताकत नहीं, लेकिन कुदरत निस्बत अल्लाह से है। कामयाबी किसकी हुई? ज़ाहिरी असबाब वालों की, ज़ाहिरी ताकत वालों की, जिस्म मालो मता वालों की नहीं। कामयाबी उसकी हुई जिसके साथ रब की कुदरत है, इसके साथ रब का हुक्म है। इस बात को समझने की जरूरत है। ये जो फिक्र है ना, आज हमारी कोशिश सुबह शाम हमारी किधर है देखिए, और कीजिए और अपने आप को इस कायदे के
جانچ کر دیکھیے کہ طاقت رب کی ہے، قدرت رب کی ہے، حکم رب کا ہے اور وہی کار فرما ہے. لیکن ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ساری کوشش اسباب کی طرف ہے، ہماری ساری کوشش دنیا کی طرف ہے، ہماری ساری کوشش مال و متاع کو جمع کرنے کی طرف ہے، ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ میرے پاس دولت ہو، مال ہو، طاقت دنیا ہو، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں شاید مال سے ہماری تکلیف دور ہو جائے گی، دولت سے ہماری تکلیف دور ہو جائے گی، دنیاوی اثاثے دنیاوی مال و متاع سے شاید ہماری تکلیف دور ہو جائے گی، ہمارے پاس عزت و طاقت آ جائے گی. لیکن اللہ کا یہ فرمان ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دنیاوی مال و متاع، دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی اثاثہ جات کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب تک کہ رب کی طاقت، رب کا حکم، رب کی نسبت، رب کی حمایت تمہارے ساتھ ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں اس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے رب کے در کو چھوڑ کر دنیا تھام رکھی ہے، دنیا کے پیچھے وقت زیادہ گزار رہے ہیں. دنیا کمانا یا دنیا میں رہ کر اپنی ضروریات کو تکمیل کرنا غلط نہیں، لیکن اگر یہ دنیا طلبی، اگر یہ دنیا کی خواہش، اگر یہ دنیاوی مال و متاع کی کوشش آپ کو رب کے در سے دور کر رہی ہے، اللہ کے ذکر سے دور کر رہی ہے، اللہ کی عبادت سے دور کر رہی ہے، تو پھر یہ دنیا طلبی غلط ہے، یہ کوشش غلط ہے. یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا. برادران عزیز، یہاں پر ہم اپنے آپ کو کوتاہ پا رہے ہیں کہ ہماری ترجیحات ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی طرف ہے، ہم زیادہ کوشش دنیا کی طرف کر رہے ہیں. نہیں، زیادہ کوشش رب کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، رب کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، رب کو منانے کے لیے کرنی چاہیے. ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب چاہے تو سب کچھ دے گا. تعلق رب سے ہونا چاہیے. آج ہمارا تعلق دنیا سے زیادہ نظر آ رہا ہے، دنیا داروں سے زیادہ نظر آ رہا ہے، اللہ سے اور اللہ والوں سے ہم دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے پریشان بھی ہے. سابقہ واقعات کو اٹھا کر دیکھیے، بزرگوں کے حالات کو پڑھ کے دیکھیے. ان کے پاس مال و متاع نہیں تھا، ان کے پاس عیش و عشرت کے سامان نہیں تھے، وہ بڑے سکون میں تھے، اطمینان میں تھے، انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی، کیونکہ ان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط تھا. انہوں نے دنیا سے کٹ کر رب سے جڑ کر زندگی گزاری. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی ہمیشہ کامیاب رہے اور آخرت میں بڑے بڑے مقامات پر اللہ نے فائز فرمائے. برادران عزیز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رب ہمیں اس مثال سے سمجھا رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا. حضور پاک کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے حبیب، آپ نے تو دیکھا ہے. اب یہاں رب کا پوچھنا بھی کیا پیارا انداز ہے. بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک عام الفیل میں پیدا ہوئے، اس واقعے کے بعد تشریف لائے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ نے دیکھا ہے نا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور پاک کی تشریف آوری آخر میں ہوئی، لیکن حضور پاک کی موجودگی پہلے سے ہے. اسی لیے رب بھی پوچھ رہا ہے اے حبیب آپ نے دیکھا ہے نا ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں گے کیسے؟ موجود ہوں گے تو دیکھیں. اب اس کی کئی الگ الگ تفسیریں ہیں، اس تفسیر و تفسیر میں نہیں جاتا، لیکن بات سمجھنے والی یہ ہے کہ رب سمجھانا چاہتا ہے کہ ظاہری اسباب کی کوشش، ظاہری اسباب کی طاقت، ظاہری کوشش میں بندہ لگا ہوا ہے، اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا. تعلق خدا کا اثر ہوتا ہے، حکم خدا کا اثر ہوتا ہے. اور آج ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں کوئی کمی ہے تو اس تعلق کی کمی ہے، اس نسبت و اللہ کے ساتھ کی جو معیت ہونا ہے اس معیت کی کمی ہے. برادران عزیز، ہمیں کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت ہے. حضور پاک نے فرمایا کوئی معاملے میں کسی چیز میں تمہیں کھٹکا پیدا ہو، کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹ کے اس طرف کی خطرہ، اپنے دل سے پوچھو، اپنا جائزہ خود لے کے دیکھو. خود ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ہماری عبادات کا جائزہ لیں، ہماری پچھلی 5 نمازوں کا جائزہ لیجیے. زیادہ نہیں کہتا، 5 نمازیں ہم نے جو پڑھی ہیں، پچھلی 5 نمازوں کو ذرا غور کر دیکھیے کہ وہ 4 رکعات ہم نے اثر کے پڑھے، وہ 4
4 रकात तो हमने ज़ोहर के पढ़े, वो 2 रकात तो हमने फजर के पढ़े, या फिर बिल्कुल करीब 2-3 रकात हमने मगरिब के पढ़े हैं। वो 3 रकात मगरिब के हमने तकबीर तहरीमा से शुरू किए और उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ा, उससे पहले दुआ पढ़ी, सना पढ़ी और तावुज़ पढ़ा, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, उसके बाद सबके सूरा पढ़ा, उसके बाद हमने फिर रुकू में गए हैं, वहां से खौमे में उठे हैं, फिर सजदे में गए हैं, फिर जलसे में बैठे हैं। ये तमाम चीजों में, ये तमाम हरकत में कितना वक्त ऐसा रहा कि हर उस लम्हे में हमने रब को याद किया। और कितनी बार ऐसा हुआ, कौन से सजदे में ऐसा हुआ कि कोई दुनियावी बात याद आ गई। और कब कर देखिए, हमें अपनी नमाजों का जायजा लेने की जरूरत है। जैसे मैंने बारहा अर्ज किया कि हिसाब होने से पहले अपना हिसाब करने की जरूरत है कि वो हिसाब तो होने वाला है, निजाम पर हर एक खड़े होना होगा, यौमुल जज़ा पर हर एक को जज़ा मिलने वाली है, एक एक लम्हे का हिसाब होने वाला है। लेकिन वो हिसाब से पहले एक मॉक टेस्ट अपना को लेकर देखिए, खुद एक अपना जायजा लेकर देखिए, ज्यादा नहीं तो अपने 5 नमाजों का जायजा लेकर देखिए कि हमारी नमाजों में क्या असर है, हमारी इबादत में रब का ताल्लुक कितना है। मैं दीगर कोई और अमाल की बात नहीं कर रहा हूं। हमने ये कहकर खड़ा हुआ है इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़, कि मैं मेरी सारी तवज्जो उस ज़ात गिरामी की तरफ कर रहा हूं जो ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है। तो उसके सामने ये कहकर खड़े हो रहे हैं, फिर तवज्जो कहां जा रही है, फिर हमारी फिक्र कहां जा रही है, फिर हम किसके बारे में सोच रहे हैं। अरे रब के सामने खड़े होकर किसके बारे में सोचने की हम हिम्मत कर रहे हैं। हमारा काम क्या होना चाहिए कि रब के सामने खड़े हो तो सिर्फ रब ही का जिक्र हो, रब ही की याद हो, रब ही की फिक्र हो, रब ही का ख्याल हो, उसके सिवा किसी और का ख्याल हमारे जहनों में नहीं आना, किसी और की फिक्र हमारे जहनों में नहीं आना। और इस यकीन के साथ रब के सामने खड़े होना है कि हमारी फिक्र तो हमसे ज्यादा है नहीं खुद को, हमें क्यों फिक्र फिरदा उनसे फिर निस्बत सलामत हो। जब उनके सामने खड़े हैं तो हमारी सारी फिक्रें हमसे ज्यादा उनको है, जब उनके लिए खड़े हो गए हैं हमारी फिक्र भी वही करेंगे, हमारा मामला भी वही तय करेंगे, दुनियावी मामलात के तकलीफों को भी वही दूर कर देंगे, हमारे खानदान की तकलीफों को वही दूर कर देंगे, औलाद की तकलीफों को वही दूर कर देंगे। सारी फिक्रों को उनके लिए छोड़कर उनके जिक्र में खड़े हो जाना ये मोमिन की शान है। नहीं हो रहा, ये कमन हमसे नहीं हो रहा, ये कैफियत हमारी इबादत में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं जहनों में ये बात बैठ गई कि दुनिया की बड़ी अहमियत है, दुनियावी कामों की बड़ी अहमियत है। और आपका जो जहन है ना ये इसी प्रोसेस पे चलता है कि जिसकी जितनी अहमियत उसका उतना ख्याल, जितनी अहमियत उतना ख्याल। आप देख लीजिए आपके रिश्तों में, आपके ताल्लुकात में, आपके कारोबार में कि जिस मामले की जितनी अहमियत होगी उसका ख्याल उतना ज्यादा आपको आता रहेगा। तो आप जब आपको इन तमाम के ऊपर रब का ख्याल तारी हो जाएगा, अल्लाह का याद, अल्लाह का ख्याल तारी हो जाएगा, तब आपको समझ आएगा कि हाँ इन तमाम से बढ़कर मेरे पास अहमियत मेरे रब की है। ये आपके लिए टेस्ट है, ये जांचना होगा हमें कि जब हम रब के सामने खड़े हो, अगर से ये फिक्र को 24 घंटे होनी चाहिए, हर हाल यही फिक्र होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा ख्याल रब का हो, सबसे ज्यादा किसी का ख्याल हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ख्याल हो। लेकिन कम से कम शुरुआत अपनी इबादत से तो करें कि जो 4 रकात, 2 रकात, 3 रकात इबादत के, नमाज के हम अल्लाह के लिए खड़े हो रहे हैं, वो तो खालिस अल्लाह के लिए, उसमें किसी और के ख्याल की गुंजाइश ना हो। बिरादरान अजीज, रब यही हमको समझा रहा है कि तुम असबाब की फिक्र ना करो, तुम्हारा ताल्लुक हमसे मजबूत हो तो फिर असबाब भी हम मुहैया करेंगे और ऐसों से काम ले लेंगे इसका तुमने ख्याल तक न किया होगा, और वहां से तुमको दे देंगे जहां से तुमने शुमार तक न किया होगा, गुमान तक न किया होगा। क्या हमने वो आयत करीमा नाम पढ़ी? अल्लाह फरमाता है अगर तुम तकवे वाले बन जाओ, अगर तुम
تخوے والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم نے غور و فکر نہ کی ہوگی، گمان تک نہ کیا ہوگا۔ رب فرماتا ہے کہ تمہارے دروازوں کو کھول دیتے، تمہارے لیے دروازوں کو رب کھولے گا، تمہارے لیے وہاں سے دے گا جہاں سے تم نے گمان تک نہیں کیا۔ برادران عزیز، لیکن ہم ہیں کہ ہماری فکر ساری یہی چل رہی ہے کہ کیا کریں، کیسے کریں۔ وہ ہے کرنے والا، رب نے ضمانت دی ہے، ہم کوشش کریں اور اس کے بعد سارا معاملہ کرتا ہے۔ تو واقع فیل ہمیں یہ بات طرف سمجھا رہا ہے، واقع فیل بار بار ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے تعلق کو رب سے جوڑ لو، پھر تمہاری ساری کمزوریاں دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور تم پھر کام والے بن جاؤ گے، اللہ تم سے کام لینا۔ برادران عزیز، ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کو بھوسا بنا دیا، چھوٹے چھوٹے کنکر ان کے لیے ایسا کام کیے کہ ان پر پڑے تو وہ بکھر کر بھوسا ہو گئے۔ برادران عزیز، اللہ نے فکر دی، اللہ نے طاقت دی، تو اس طاقت کا یہ اثر رہا کہ یہ جو اصحاب فیل خانہ کعبہ کو کھانے کے لیے آئے تھے، خانہ کعبہ تو ویسے ہی رہا، یہ برادران عزیز حقانیت سچائی برقرار، خانہ کعبہ کی عظمت برقرار رہی اور رہتی دنیا کو یہ سبق مل گیا کہ یہ خانہ کعبہ اس کی عظمت کیا ہے اور اللہ اس کا محافظ ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب آپ کی خدمات بطور متولی خانہ کعبہ بہت گہری اور بڑی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنے لوگ وہاں آتے تھے سب کی ذمہ داری آپ لیتے تھے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کی کھانے پینے کی ذمہ داری، ان کے رہنے کی، ان کے سکون اطمینان کی ذمہ داری آپ نے اپنے ذمہ لی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے کیا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ انا ابن ذبیح حسین۔ حضور پاک کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی حضور پاک نے فرمائی کہ میں دو ذبیح اللہوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح اللہ کون؟ ہم جانتے ہیں حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کون ہے؟ ذبیح اللہ۔ وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب مکمل کیا اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو لٹا دیا اور بلکہ ذبح بھی کر دیا، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کا حکم، وہاں پہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حیات دی اور ان کی جگہ بکرے کو ذبح کرا۔ تو یہ ایک ذبیح اللہ۔ حضور پاک فرماتے ہیں انا ابن الذبیحتین، میں دو ذبیح اللہوں کا بیٹا ہوں۔ ایک تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، دوسرے کون ہے؟ تو دوسرے حضرت عبداللہ، حضور پاک کے والد گرامی۔ معاملہ کیا ہوا کہ حضرت عبدالمطلب آپ کے گھر اولاد تولد ہوتی اور کم سنی میں ہی انتقال، کئی اولادیں ایسی ہوئی کہ پیدا ہوئی اور کچھ ہی روز میں، کچھ ہی دنوں میں اولاد کا انتقال ہو جا رہا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ معروضہ عرض کیا، یہ نظر مانی کہ پروردگار اگر آپ مجھے 10 بچے صحیح سلامت عطا فرمائیں، صحیح سلامت اگر مجھے 10 بچے عطا فرمائیں گے تو 10ویں بچے کو میں آپ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ فرد محبت، جذبات، حالات، آپ نے یہ منت، یہ نظر اللہ کے سامنے مان لی۔ برادران عزیز، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب 10 بیٹے آپ کے صحیح سلامت پیدا بھی ہوئے اور بڑے ہوئے۔
اب 10वें बेटे जो थे वो हजरत अब्दुल्ला, हुजूर के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला जब तवल्लुद हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी वो मन्नत और नजर याद आ गई कि मैंने अल्लाह की बारगाह में ये नजर मांगी थी कि अगर मेरे 10 बच्चे सही सलामत अल्लाह मुझे बाहयात अता फरमाएगा तो मैं 10वें बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब अल्लाह ने मुझे ये 10 बेटे तो दे दिए, लेकिन अब करूं तो कैसे करूं? इतनी आसान बात तो नहीं है। मैंने फाते जज्बात में अल्लाह की बारगाह में ये बात को अर्ज कर दी, लेकिन अब अमल आवादी का वक्त है तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, दिल हिल रहा है कि ये अमल कैसे हो। अब उस वक्त में जैसे हम जानते हैं कि कुछ अल्लाह वाले होते थे जो अल्लाह की बारगाह में रुजू रहते थे और उनको अल्लाह की तरफ से इशारात मिलते थे, इल्हामी कैफियत उन पर तारी होती थी और वो अल्लाह के हुक्म से फिर जो कुछ इशारा उनको मिलता वो कह देते। अब वैसे ही एक शख्स के पास और आपके अफराद में है कि ये मामला सामने क्या ये नजर ये मन्नत अल्लाह की बारगाह में हमने मानी और अल्लाह ने इस नजर और मन्नत को कबूल करते हुए 10 बेटे हमें दे दिए हैं। अब इसको कैसे पूरा किया जाए? तो फिर वो जो वहाँ मौजूद काहिन बोलिए या फिर जो राहिब थे उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तवज्जो की, मुराक़बा किया, इस्तिखारा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि रब की तरफ से इशारा है कि 100 ऊंट कुर्बान किए। 100 ऊंट कुर्बान हुए। उसके बाद फिर इशारा हुआ, फिर 100 ऊंट कुर्बान किए गए। फिर अल्लाह की राह में 100 ऊंट कुर्बान कर उसे तकसीम कर दिया गया गरीबों को। फिर इशारा हुआ कि 100 ऊंट कुर्बान किए जाए। इस तरीके से एक रिवायत में आता है कि 300 ऊंट हजरत अब्दुल्लाह के बजाय अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हुए। फिर इशारा हुआ कि हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया। अजीज, तो इस तरीके से हुजूर पाक फरमाते हैं कि मैं 2 ज़बीहुल्लाह का बेटा हूँ। एक इस्माइल ज़बीहुल्लाह मेरे दादा जान है, तो एक अब्दुल्लाह ज़बीहुल्लाह मेरे वालिद गिरामी है। हजरत अब्दुल्लाह जिनके लिए 300 ऊंट कुर्बान किए गए अल्लाह की राह में और जिनको ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला वो हजरत अब्दुल्लाह हुजूर पाक के वालिद गिरामी है। बिरादरान अज़ीज़, अब ये सिलसिला किस तरफ गया, कैसे हुजूर पाक की आमद हुई और आपकी आमद से पहले के फौरी आमद से पहले के वाक़यात क्या रहे, इंशाअल्लाह उसको हम कल तफसीली जानेंगे, क्योंकि यहाँ से एक नया वक्त जो है दरकार होगा उस तमाम वाक़े को मुकम्मल करने के लिए। इसलिए तनावुल तबरुक का इंतज़ाम होगा। उसके बाद फिर नमाज़ इशा मस्जिद मौला अली में होगी। अल्लाह ताला से दुआ मांगे जब तक सलाम पर तक मौत ईमान पर दे वक्त नज़र हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा माने, हमें पर साबित मुत्तक़ियों पर इज़हार बना, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दे माने, हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, हमने जो मखलूक है उनकी खैर अता फरमा, जो बच्चियाँ बैठी हुई हो नसीब अनेक फरमा, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ अता फरमा, जो कुछ कहे हैं जो कुछ सुने हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलामों का गुलाम उनका गुलाम बना, सहाबा इकराम का चाहने वाला बना, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार आपका मोहताज करम है, निस्बत की कसम है, निस्बत की कसम है।